کریں گے سینئر تجزیہ کار لحاظ علی ہمارے ساتھ موجود ہے. لحاظ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بشریٰ بی بی کی رہائی کی جب ہم بات کر رہے ہیں، لاہور میں قیام سے متعلق جو سیاسی چامگوئیاں ہو رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف تو ان ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں مان رہی ہے، لیکن جس طرح سے خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ صرف ڈھورا کشتی چل رہی ہے، بانی پی ٹی آئی کو سب پتہ ہے اور سب انہی کے کہنے پر یہ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. بشریٰ بی بی سے قبل میں آپ کو یہ گوشگزار کرنا چاہوں گا کہ لاہور کے بعد پشاور اس وقت ملک کا دوسرا گندہ ترین شہر ہے، اور یہاں پر بھی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 190 سے اوپر کی ہے. تو کبھی کبھار ہمارے پشاور کا بھی تھوڑا سا خیال کیجئے گا کہ اس کی ماحولی آلودگی جو ہے وہ کیا ہے. ابھی آپ آتے ہیں بشریٰ بی بی کی جانب. تو بشریٰ بی بی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سیاست ہو رہی ہے اور سیاست میں الزامات لگائے جا رہے ہیں. بشریٰ بی بی کو بنیادی طور پر ایک خدشہ تھا کہ اسے دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے. اسے دوبارہ گرفتاری سے بچانے کے لیے، جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا، جس دن اس کی ضمانت ہو گئی تو اس ضمانت کے بعد ہی اسے پشاور لایا گیا. بنیادی طور پر اس کی صحت کا بھی ایشو تھا. میری اس ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی ہے جس نے ENT ڈاکٹر ہے، جس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کے کان کا مسئلہ تھا، اس کے علاوہ اس کے دانتوں کا بھی مسئلہ تھا، اور باقاعدہ طور پر ان کی ٹریٹمنٹ کی گئی ہے یہاں پر پشاور میں. تقریباً 4 دن انہوں نے پشاور میں گزارے ہیں. میڈیا پر مختلف خبریں چلی ہے کہ یہ بھی بار بار بتایا جا رہا تھا کہ جی انہوں نے اس اجلاس کی صدارت کی. میری خود وزیر اعلیٰ ہاؤس کے جو مستند ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی ہے، اس نے کسی بھی اجلاس کی صدارت نہیں کی ہے. ہاں، پارٹی کی چند رہنماؤں نے ضرور ان سے اس وساطت سے ملاقات کی ہے کہ اس وقت چونکہ وہ پارٹی کی بانی چیئرمین کی اہلیہ ہے اور اسے ضروری طور پر ملنا چاہیے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ عمومی طور پر جیل سے کوئی رہا ہو جاتا ہے تو ان سے ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے. خواجہ آصف صاحب بھی سیاست کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی سیاست کر رہی ہے. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر قائدین خود ہی ان خبروں کو فلوٹ کرتے تھے کہ یہ بشریٰ بی بی نے اس طرح کی اجلاس کی صدارت کی، یہ کیا وہ کیا، حالانکہ ایسا کچھ تھا نہیں. پارٹی کی چند رہنماؤں نے ملاقات کی اور اس کے جو پارٹی کے بانی چیئرمین ہے اس سے اس متعلق بات چیت بھی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے، لیکن لحاظ دوسری طرف جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو حکومتی موقف ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے، جس طرح خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، آپ کو لگتا ہے یہ واقعی قانونی عمل ہے یا پھر کسی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے. دیکھیں، ڈیل کی خبریں جو ہیں وہ عمومی طور پر پاکستانی سیاست میں کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ خود پتہ ہے کہ مشتاق یوسفی ایک بڑے رائٹر نے کہا کہ سب سے زیادہ افواہیں جو ہے ہمارے ملک میں اڑائی جاتی ہیں اور عمومی طور پر وہ صحیح ہوتی ہیں. تو ڈیل کی جو خبریں ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہیں، کوئی تصدیق کرتا ہے کوئی تردید کرتا ہے، لیکن بشریٰ بی بی جو ہے وہ اس عمل سے گزری ہے. انہیں قانونی چارجوئی کا سامنا کیا ہے، انہوں نے عدالتوں کا سامنا کیا، انہیں جیل میں رکھا گیا ہے، پھر انہیں پشاور لایا گیا اور اس بات کی خود تصدیق ان کے ایک حکمت عملی کی تحت پشاور لایا گیا تاکہ وہاں پر پنجاب میں دوبارہ اس کی گرفتاری کو عمل میں نہ لایا جا سکے اور ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کی جا سکے. جب اس کی ٹریٹمنٹ کی گئی، اچھا ایک اور بات ہے، وہ یہاں پر انہیں پشاور ہائی کورٹ سے باقاعدہ طور پر ضمانت بھی مل گئی، اور وہ ضمانت جس کی تھرو وہ پنجاب آئی تھی اور وہاں پر وہ باقاعدہ طور پر ضمان پارک بھی پہنچائی گئی. تو یہ وہ نکات ہے کہ ڈیل کی خبریں تو آپ کو خود پتہ ہے کہ حکومت کیوں ڈیل کرے گی اور یہ پاکستان تحریک انصاف کیوں ڈیل کرے گی، اس کی بھی پیچھے کئی محرکات ہیں. لیکن بشریٰ بی بی جو ہے وہ اس وقت اس ڈیل سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس مرکزی ادارے کے قائدین میں شامل نہیں ہے جو بیسیکلی اسٹریٹجی کو ڈیولپ کرتی ہے. جی ٹھیک ہے. دوسری طرف ابھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں احتجاج شروع کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. اب یہ احتجاج کی کال کس لیے دی جا رہی ہے؟ کیا اس کا ایجنڈا ہوگا؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج بشریٰ بی بی کی رہائی کے ساتھ بھی کسی طرح سے منسلک ہے، کیونکہ رہائی تو اب ہو چکی ہے. دیکھیں، اس طرح ہوا ہے کہ تقریباً 2 دن قبل میری یہاں پر خیبر پختونخوا اسمبلی میں 2 صوبائی وزراء کھڑے تھے اور میری ان سے بات چیت ہو رہی تھی. تو ایک وزیر جو تھا اس نے دوسرے سے کہا یار میرے حلقے کے لوگ اب مجھ سے کام مانگ رہے ہیں. تو میں نے اپنے حلقے کے لوگوں کو کہا یار میں نے کام کیا کرنے ہیں، ہم تو گزشتہ 3 مہینوں سے احتجاج کے بعد احتجاج کر رہے ہیں، تو اس لیے اب ہمیں کام کی جانب بھی جانا ہوگا کیونکہ ابھی ہمیں ڈیلیور بھی کرنا ہوگا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 8 یہاں پر نومبر کو پشاور میں ایک بڑے جلسے کا اہتمام کر رہی ہے، اور جس میں جو پشاور ویلی ہے، اس کے علاوہ صدرن ڈسٹرکٹ اور ملاکنڈ ڈسٹرکٹ ہے، اس کو باقاعدہ طور پر آگاہ کیا گیا کہ وہاں سے ورکرز کو لایا جائے تاکہ ایک بڑی جلسے کی شکل اختیار کی جائے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے جو اسٹریٹجی اس سے پہلے ڈیولپ کی تھی کہ بار بار اسلام آباد کی جانب مارچ کرنا، شاید پنجاب میں ان کے لیے احتجاج اس طریقے سے ممکن نہیں ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں ان کے لیے میدان کو لائے. تو بجائے اس کی کہ پنجاب میں احتجاج کیا جائے، خیبر پختونخوا میں علاقائی سطح پر احتجاج کا فیصلہ کیا گیا.
سب سے پہلا جو احتجاج ہے وہ پشاور میں کیا جائے گا، اور پشاور کے بعد یہاں پر ملاکنڈ ڈویژن متوقع ہے، اور اس کے بعد ہزارہ، اور اس کے بعد توقع ہے کہ خیبر پختونخوا کے صدرن ڈسٹرکٹ میں ایک بڑا احتجاج کیا جائے۔ لیکن یہ ایک اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ جو اپنے ورکر کو یہ باور بھی کرا رہی ہے کہ ہم پارٹی کی بانی چیئرمین کے لیے بھی احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب ورکر نے ان سے مانگنا بھی شروع کر دیا ہے کہ اب ڈیلیور کیا کر رہے ہیں، کیا ہے آپ کے پاس۔ پنجاب کی بیسیکلی پنجاب کا حوالہ بار بار دیا جاتا ہے کہ پنجاب میں یہ کام کیا جا رہا ہے، وہاں پر افتتاح کے بعد افتتاح کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایسی کون سی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی ہے؟ عمومی طور پر خیبر پختونخوا میں آج بھی وزیر اعلیٰ ایک سولرائزیشن پروجیکٹ کا افتتاح کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی بڑی پروجیکٹ اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ ہاں یہ پنجاب کی مقابلے کی کوئی ہے۔ بیسیکلی یہاں پر اور بھی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں نا، یہاں پر اپوزیشن کی تعداد بہت کم ہے، لیکن ایک خاموش تماشائی کی حیثیت سے اور بہت سے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت احتجاجوں سے نکل کر اس متعلق ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک اور نقطہ ہے جو یہاں پر امپورٹنٹ ہے، علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بھی ہے اور پارٹی کے صدر بھی ہے، ان کی ذمہ داریاں دوہری ہے، اور یہ دوہری ذمہ داریاں بیسیکلی ان کے لیے اس وقت بوجھ بنی ہوئی ہے۔ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ دونوں ذمہ داریوں کی، یعنی وہ جب اسلام آباد مارچ کرتے ہیں تو وزیر اعلیٰ نہیں ہوتے، بلکہ وہ وزیر اعلیٰ کے بجائے پارٹی کی صوبائی صدر کی حیثیت سے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پر وہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ایک پارٹی میں ایک اور اندرونی طور پر ایک بات کی جا رہی ہے کہ پارٹی کی صدارت کسی اور شخص کے سپرد کی جائے تاکہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ گورننس پر توجہ دے اور پارٹی امور بھی دوسری جانب ایسا طریقے سے چلائی جا سکے۔ لیکن لہٰذا آپ نہیں سمجھتے کہ جو شکوہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا وہ اب بہت پرانا ہو چکا ہے کہ صرف احتجاج کی سیاست ہی کی جا رہی ہے، جس طرح سے آپ نے خود ہی کہا کہ علی امین گنڈاپور پر بھی پھر بہت پریشر ہے، پارٹی کے صدر ایک طرف، دوسری طرف وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، لیکن زیادہ جو فوکس وہ رہتے ہیں وہ پارٹی معاملات پر ہی رہتے ہیں۔ تو بینگ سی ایم آف کے پی آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی مزید ذمہ داریاں ہیں، ان پر عوام کا بھی بہت زیادہ پریشر ہوگا، پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہوگا کہ پی ٹی آئی پھر اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے، ابھی وہ فوکسڈ احتجاج کی طرف ہیں یا بانی پی ٹی آئی کی طرف ہی ان کا فوکس ہے سارا؟ ایک بات تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر واضح ہے کہ انہیں 2018 کے بعد 2024 میں 8 فروری کو جو ووٹ دیے گئے ہیں وہ کسی ترقیاتی کام یا ترقیاتی منصوبے کے بدولت نہیں دیے گئے ہیں، بلکہ وہ ووٹ انہیں بیانی کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ اسی لیے اگر وہ اپنے ہر منشور میں پارٹی کی بانی چیئرمین کی رہائی کو مد نظر رکھیں گے تو پارٹی کا ورکر، پارٹی کا ووٹر ان کے ساتھ منسلک ہوگا۔ بصورت دیگر آپ کو پتا ہے کئی لوگوں نے بڑے بڑے ترقیاتی کام کیے تھے، ان انتخابات میں انہیں خیبر پختونخوا میں شکست ہوئی ہے۔ حیدر ہودی جس نے مردان کا نقشہ بدل دیا تھا، سابق وزیر اعلیٰ، ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، انہیں اس بیانی کے سامنے شکست تسلیم کرنی پڑی جس کو پاکستان تحریک انصاف نے ڈیولپ کیا ہے۔ تو علی امین صاحب بھی جانتے ہیں کہ ڈیلیوری سے زیادہ اس وقت پارٹی کے بانی چیئرمین کے لیے رہائی، اس بیانی کو تقویت جو اس وقت پارٹی کی قیادت نے بنائی ہوئی ہے وہ، اور اس کے علاوہ کسی سائٹ پر رہ کر ترقیاتی کاموں کے متعلق بھی کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک طویل المدتی منصوبہ نہیں ہے، انہیں ڈیلیور بھی کرنا ہوگا اور پارٹی امور بھی سنبھالنے ہوگی۔ جی